جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنگ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے ہمارے پیارے نبی کا حج۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے واقعات انشاءاللہ کچھ ذکر کریں گے۔ دوران سفر حج ہونے والے معجزات، صحابہ کرام کا انداز اور اس سے ملنے والے مدنی پھول انشاءاللہ آج بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حج۔ ہمارے ساتھ مبلغین میں محمد منیم عطاری مدنی اور غلام محی الدین عطاری مدنی یہ تشریف فرما، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حج ہے، یقیناً یہی تمام مسلمانوں کے لیے طریقہ حج کا ذریعہ بنا ہے اور اسی سے ہمیں احکام و مناسک حج معلوم ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے کیسے روانہ ہوئے، راستے میں کون کون سے واقعات ہوئے، کہاں کہاں معجزات رونما ہوئے، کیسے کیسے ان واقعات کو روایت کیا گیا، اور وقوف عرفات ہو یا وقوف منی ہو، مزدلفہ کو جانا ہو یا احرام کو باندھنا ہو، رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا ہو، یا دیگر جو حج کے اور ارکان، مناسک اور افعال ہیں وہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور آپ کے گرد شمع رسالت کے وہ پروانے ہیں جنہیں جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کہا جاتا ہے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت کو، ہر فعل کو بغور ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ پیارے آقا کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ تو سرکار کا حج کیسا تھا، کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ عز و جل آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ منیم بھائی، پہلے آپ کی طرف آتا ہوں میں۔ حج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا اور امت تک وہ مناسک حج پہنچے۔ کتنے حج حضور نے ادا فرمائے، اور حجۃ الوداع جو کہا جاتا ہے، تو حجۃ الوداع کو اس وداع کے ساتھ منسوب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال آپ حج فرمایا کرتے تھے جب مکہ المکرمہ کے اندر آپ تھے، لیکن جب ہجرت فرمائی آقا علیہ السلام نے اور حج فرض ہوا تو فرضیت حج کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حج فرمایا ہے اور اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں پورا باب باندھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں۔ تو یہ جو حج فرضیت کے بعد جو حج تھا وہ ان میں سے، یعنی آقا علیہ السلام نے یہی ایک ہی حج فرمایا، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اب حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، تو ویسے تو اس کے چند اور نام بھی ہیں۔ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، حجۃ التمام والکمال بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سال لوگوں کو الوداع کیا اور اسی سال آقا علیہ السلام نے صحابہ کو وصیتیں نصیحتیں فرمائیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جانا، اور صحابہ کرام سے اس بات پر گواہی لی کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے احکامات تم تک پہنچا دیے ہیں، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور حجۃ الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے آخری حج فرمایا تھا، اور آقا علیہ السلام جب مدینے کے اندر تھے تو اس وقت یہ پہلا ہی حج تھا اور آخری حج تھا، اس اعتبار سے تو آقا علیہ السلام نے فرضیت حج کے بعد جب ایک حج فرمایا، اس لیے اس کو اسلام کا حج جو
کہا جاتا ہے اسلام کا پہلا حج، یا کہ اس کو حجۃ الاسلام اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے۔ اسی حج کے دوران وہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی تھی نا، الیوم اکملت، وہ حجۃ التمام والکمال کے پس منظر میں آتی ہے کہ بھئی یہاں پر مکمل ہو گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی جو ہے وہاں پر نازل ہوئی تھی، یعنی مکمل طور پر دین مکمل بھی ہو گیا تھا، کامل بھی ہو گیا تھا، آقا علیہ السلام نے مکمل طور پر احکامات بھی پہنچا دیے، اور اس پر لوگوں کو گواہ بھی بنا لیا تھا، پھر اس اعتبار سے اس کو اور پھر نبی پاک نے یہ بھی عرض کیا اللہ کے بارگاہ میں، مولا یہ میں نے تیرے احکام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تو بھی گواہ رہنا، گواہ ہو جا۔ 3 مرتبہ اپنی انگلی اٹھائی لوگوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، مولا تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، 3 مرتبہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور حجۃ البلاغ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سارے احکامات لوگوں تک پہنچا دیے، تو اس اعتبار سے اس کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع جو ہے وہ بالکل واضح۔ یقیناً جب نبی پاک علیہ السلام نے فرضیت حج کے بعد مدینہ جانے کے ناظرین یہ جو حج ادا فرمایا، تو مناسک کی ادائیگی بھی یہیں سے پتہ چلی کہ کب کون سا عمل کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے، تو اس میں احکامات حج بھی بیان کر دیے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو نصیحتیں وصیتیں جو فرمائی تھیں وہ بھی اس کے جو خطبۃ الوداع جو کہلاتا ہے، تو اس میں بھی بڑی نصیحتیں ہیں اور بہت ہی پیارے مدنی پھول ہیں۔ بہرحال ہم پیارے آقا علیہ السلام کے حج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، عشق و محبت بھرا یہ منظر تھا، اور یہ عشق و محبت بھرا نہ ہو تو پھر اور کون سا منظر ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام ہیں، شمع رسالت کے پروانے جو ارد گرد سب پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام سے وہ مناسک بھی سیکھ رہے ہیں، نبی پاک کی ادائیں بھی ادا کر رہے ہیں، حضور کے معجزات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی میں غلام محی الدین بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو درمیان میں بہت سارے مقامات پر ٹھہراؤ بھی ہوا، اور رات کا قیام بھی ہوا، پڑاؤ ڈالا گیا، اور کئی واقعات اور کئی معجزات جو ہے اس سفر حج میں ہوئے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر وادی بطن روحا میں جب نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو وہاں کوئی خاص واقعہ ہوا تھا، وہ کیا تھا، وہ آپ ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، حضور علیہ السلام کو ان کے والد سے بھی بڑی محبت تھی، سبحان اللہ، یہاں تک کہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور ان کے بیٹے جو تھے حضرت اسامہ بن زید، ان سے بھی بڑی محبت تھی۔ تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، حجۃ الوداع کا، تو میں ساتھ تھا۔ تو مدینے سے مکہ جاتے ہوئے درمیان میں ایک وادی آتی ہے جو میلوں پر مشتمل ہے، اس کا نام ہے وادی روحا، اسی میں وہ کنواں قائم ہے، بیر روحا، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ روایتوں میں اس طرح ملتا ہے کہ 70 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب بھی مکہ پاک آتے تو اس جگہ کو شرف بخشتے، یہاں پر 70 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ تو وہاں بیر روحا، جس کو شفا کا پانی بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے لوگ بھرتے ہیں اور شفا پاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مبارک کنواں وہاں موجود ہے، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک اونٹنی پر تھے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اپنے بچے کو لے کر، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بہت پریشان کرتا ہے اور اس کو کچھ ہو گیا ہے، یہ صحیح نہیں رہتا، اس کو جنون ہو گیا ہے، اس طرح کچھ اس نے بارگاہ رسالت میں جو ہے نا درخواست پیش کی کہ یہ بیمار ہے، اس کو جنون ہو گیا، یہ تندرست نہیں رہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اٹھا کے اپنی سواری پر بٹھا لیا، سبحان اللہ، اور پھر اس کو لعاب دہن عطا فرمایا، اپنا مبارک لعاب جو ہے اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر ارشاد فرمایا بسم اللہ و انا رسول اللہ و اخرج یا عدو اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اے اللہ کے دشمن نکل جا، اور یہ کہہ کر آپ نے اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کیا اور کہا کہ اب یہ صحیح ہو جائے گا۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے فارغ ہوئے تو ہم دوبارہ اسی وادی سے گزرے، تو وہی عورت کہ جو پہلے حضور کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کر آئی تھی، وہی عورت جو ہے بھنی ہوئی بکری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئی اور عرض کی یا رسول اللہ میرا بچہ اس دن سے تندرست ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، تو میں یہ آپ کو تحفتاً پیش کرنا چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحفہ قبول فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے اس بکری کی دستی مانگی، دستی یعنی بازو، شانہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک دستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے طلب فرمائی تو میں نے پیش کر دی۔ حضور علیہ
अलैहिस्सलाम ने तनावुल फरमाई, फिर दोबारा इरशाद फरमाया कि और दो, मैंने दोबारा पेश कर दी, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया दस्ती दो। अब दस्ती तो दो ही होती है जानवर में, तो अर्ज की या रसूलल्लाह दस्ती तो नहीं है, अब तो खत्म हो चुकी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बुलंद है। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम खामोश रहते और मुसलसल देते रहते तो ये दस्तियां निकलती रहती और तुम मुझे पेश करते रहते। अब ये देखें कि मेरे आका की शान कितनी निराली, यानी जानवर में तो दस्तियां दो ही होती हैं, उसके दो ही बाजू होते हैं, लेकिन मेरे आका चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा ताकत और ऐसी इख्तियार अता फरमाया है कि आप चाहते तो वो दस्तियां पैदा होती रहती और हजरत उसामा बिन ज़ैद आपको पेश करते रहते। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो मौजज़ात हुजूर के इसी वाक़े में, एक तो ये कि वो बीमारी का दूर हो जाना, दूसरा ये कि नबी पाक का इरशाद फरमाना कि तुम अगर देते रहते तो वो आती रहती और तुम खामोश रहते तो अल्लाह तबारक तआला की रहमत से मिलता रहता। तो ये देखें कितनी मोहब्बत भरा वाक़या है। आप ज़रा गौर करें, जब ये वाक़या हुआ होगा, उस बूढ़ी औरत का बेटा सही हुआ होगा, सहाबा ने अपनी आंखों से देखा होगा, उस बूढ़ी औरत का इश्क़ रसूल कितना बढ़ गया होगा, सहाबा के दिल में मोहब्बत कैसी बढ़ गई होगी। फिर जब हुजूर का ये इरशाद सुना होगा उस मकाम पर कि ए उसामा अगर तुम खामोश रहते और देते जाते तो दस्तियां आती रहती, तो उस वक्त सहाबाए किराम का नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर भरोसा और हुजूर के इख्तियारात के बारे में उनका अकीदा कितना वसी हो गया होगा और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में झूम रहे होंगे। जब हम झूम रहे हैं तो जिन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा होगा उनका क्या हाल होगा। अल्लाह पाक इन वाक़यात की बरकतें हमें अता फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ीद हुजूर के हज के बारे में सुनते हैं, मुनीम भाई से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ सवालात हैं, कुछ कॉल्स हैं, हम कॉल्स लेते हैं ताकि हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। जी, हज्जुल के सफर के बारे में कुछ तफसीलात बताइए कि कैसे शुरू हुआ और दिन तारीख क्या थी। हज्जतुल वदा के बारे में इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ, पहले एक कॉल और चला दें, उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी कुछ तफसील अर्ज़ करते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि एक हदीस मैंने सुनी कि तवाफ के दौरान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन की तरफ से गुजरे तो उस रुकन ने आपसे कोई बात कही। बराए मेहरबानी ये हदीस भी बता दें और ये भी बता दें कि दीवार काबा का एक कोना बात कैसे कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। मुनीम भाई ये हदीस भी बयान कर दें, और ये कैसे मुमकिन है कि हुजूर से दीवार काबा ने बात की और हुजूर ने जवाब दिया, हुजूर भी समझ गए वो भी समझ गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ फरमा रहे थे तो आप इस रुकन के पास से गुजरे ना, और गुजर कर कुछ आगे जाने लगे तो इस रुकन ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह क्या मैं आपके रब के रुकनों में से एक रुकन नहीं हूँ? आपने मुझे बोसा नहीं दिया। वो थोड़ा गमजदा और अफसुर्दा हो गया कि आका अलैहिस्सलाम मेरे पास से गुजर गए और मुझे बोसा नहीं दिया, अपने हाथ मुबारक की बरकत मुझे नहीं अता फरमाई। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको दिलासा दिया और फरमाया परेशान न हो कि तुम पर भी सलाम हो और तुम्हें महरूम नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पर यह बात करना कि आका अलैहिस्सलाम ने उसकी जो है वो बोली को कैसे समझा, तो याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अपने महबूब को बेमिसाल कमालात अता फरमाए हैं, उन्हीं कमालात में से एक कमाल ये भी था कि आका अलैहिस्सलाम दीगर मखलूकात और दीगर खित्तों की जबानों को भी आका अलैहिस्सलाम समझा करते थे और उनको उन्हीं की जबान में जवाब भी दिया करते थे। इस बात को अल्लामा सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसीर सावी में भी नकल किया हाशिए के अंदर, और भी कई बुजुर्गान दीन ने इस बात को लिखा है। फरमाया कि अन्नल्लाह अल्लमहु जमीअल लुगात, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तमाम लुगतों का, तमाम जबानों का इल्म अता फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जबानें सिखा दी हैं। वकाना युखातिबु कुल्ला कौमिन बिलुगतिहिम, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब जो है उन तमाम कौमों से, जो कौमें आया करती थी, अपनी जबानें जो उनकी थी, उन कौमों से उनकी जबान के अंदर ही गुफ्तगू फरमाया। और इस पर जो है वो 20 वाकयात मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा मस्जिद हराम के अंदर थे कि एक अजमी वफ्द वहां पर आया। जब वो लोग वहां पर आए तो वो लोग ऐसे थे कि उन लोगों का आका अलैहिस्सलाम का पता नहीं था। उन लोगों ने आकर पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम में से कौन है? तो उनकी जबान ऐसी थी कि कोई उनकी जबान को, उनकी लैंग्वेज को समझ ना सका, और आका अलैहिस्सलाम उनकी बात को समझ गया और उनको इशारे से बुलाया, फरमाया मेरे पास आ जाओ। उनकी जबान में ही जवाब दिया, मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। वो लोग आका अलैहिस्सलाम के करीब आए, आका अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों को सुना, फिर उनकी जबान में ही जवाब
جواب میں، اور کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ جو اجمی وفد تھا وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر گئے۔ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام تو وہ ہیں جو پتھروں، جانوروں، کنکروں کی بھی زبان کو سمجھتے ہیں اور ان کو بھی جواب دیتے ہیں، یہ تو پھر بندے تھے، ان کی زبان کو آقا علیہ السلام کیسے نہیں سمجھے۔ اور بھی اس طرح کئی واقعات ہیں، آپ دیکھیں آقا علیہ السلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک درخت آیا اور وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا، آقا علیہ السلام پر آ کر سایہ فگن ہو گیا، اور جب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ آرام فرما رہے تھے ایک درخت آیا وہ آپ کا آ کر جو ہے وہ سایہ فگن ہو گیا تھا، وہ کیا معاملہ تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا میں تیرے محبوب کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سلام کرنے کی اجازت چاہی، پھر وہ میرے پاس آیا، اس نے سلام کیا اور پھر اپنی جگہ پر جا کر وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، کیا بات ہے، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ اور پھر رکن غربی نے جو حضور سے بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے اس کے سوال کو بھی تو پورا کیا نا، فرمایا تمہیں بھی محروم نہیں رکھا جائے گا، تمہارے لیے سلامتی ہے۔ کیا بات، رکن غربی جس طرح یہ ایک رکن ہے کعبۃ اللہ شریف کا، رکن یمانی اس کو کہا جاتا ہے، تو اسی طرح رکن اسود بھی تو ہے نا، حجر اسود۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ مجھے سلام کرتا تھا، اور پھر قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، اور جو ہے اپنے چومنے والوں کی یہ شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ جن کے منہ میں زبانیں ہیں تو زبان والوں کی زبان بھی حضور جانتے ہیں، اور بظاہر جن کے پاس زبان نہیں ہے نا ان کی بھی بولیاں حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پتھر شفاعت کرے گا تو خود حضور کی شفاعت۔ اللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی شفاعت عطا فرمائے۔ ایک کال اور دیجیے گا، پھر انشاءاللہ سفر حجۃ الوداع کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام مکہ سے پہنچے اور کعبہ شریف کو دیکھا تو کون سی دعا مانگی تھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ کاش ہمیں پھر وہ منظر ملے کہ ہم مکہ پہنچیں اور کعبے کا دیدار کریں اور وہ دعائیں ہمیں نصیب ہوں۔ غلام الدین بھائی، نبی پاک علیہ السلام جب اس سفر میں مکہ مکرمہ آئے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر کون سی دعا فرمائی؟ یہ سیرت مصطفیٰ ہے، ہمارے مکتبے کی کتاب ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس کو شائع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 527 پر یہ دعا موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ مشرفہ کو دیکھا اور حضور کی مبارک نظر پڑی تو آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام، اللہم زد هذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا وزد من حجہ واعتمرہ تکریما و تشریفا و تعظیما۔ اے اللہ عز و جل، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے، اے رب عز و جل ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ عز و جل اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و ہیبت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو کہ سیرت مصطفیٰ میں موجود ہے، ہو سکے تو اس کو یاد کر لیجئے، وگرنہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کوئی بھی جامع دعا جو دعا معصورہ ہوتی ہے جس میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں مانگی گئی ہوتی ہے، وہ دعا آپ کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑے تو پڑھیں، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی آپ جب پہلی نظر پڑے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے جو بھی جائز دعا کروں اس کو پورا فرما۔ سبحان اللہ، یہ بھی جامع ترین دعا ہے۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے کہ ہم کعبے کو دیکھیں اور یہ دعائیں کریں، اور دعائیں یقیناً قبول ہونی ہیں۔ خانہ کعبہ بڑی برکت والا مقام ہے۔ حجۃ الوداع کا جو سفر ہوا اس کے بارے میں سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری ذوالقعدۃ الحرام میں حج کے لیے روانہ ہوئے اور یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ چنانچہ ذوالقعدہ کے آخری ایام میں جمعرات کے دن مدینہ منورہ میں نبی پاک نے غسل فرمایا، تہبند اور چادر زیب تن فرمائی اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا، اور پھر مقام ذوالحلیفہ جو ہے میقات ہے مدینہ منورہ کا، وہاں رات بھر قیام فرمایا اور پھر احرام کے لیے غسل فرمایا اور خوشبو وغیرہ لگائی، اور پھر وہاں سے آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور پھر اس پر لبیک بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دائیں بائیں آگے پیچھے آدمیوں کا ایک سمندر تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1,14,000 اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ 4 ذوالحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ذوالقعدہ کے آخر میں آپ روانہ ہوئے، 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور
خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو اس خوشخبری کو سن کر وہ دوڑ پڑے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے بچے آئے. تو جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو محبت کے ساتھ کسی کو اپنے سواری پر آگے اور کسی کو پیچھے بیٹھا لیا. پھر فجر کی نماز آپ نے مقام ذی طوا میں ادا فرمائی اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طواف وغیرہ سے فارغ ہوئے, صفا و مروہ کی سعی کی اور 8 ذوالحجہ کو آپ جمعرات کے دن مینا شریف میں پہنچے, مینا کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر 5 نمازیں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر ادا فرمائے. اور پھر اس کے بعد جمعہ کا دن تھا 9 ذوالحجہ, عرفات کے لیے روانہ ہوئے. وہاں پر عرفات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. اور پھر جو آگے کا سفر ہے حجۃ الوداع, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ اس دن ارشاد فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے, یہ بڑی قابل غور بات ہے, اس کا جو کجاوا تھا یعنی جس پر بیٹھ کر بندہ سواری کرتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاہ عرب و عجم ہیں, شہنشاہ کونین ہیں, مگر روایتوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا جو کجاوا تھا جس پر آپ تشریف فرما تھے وہ شاہ عرب و عجم ہونے کے باوجود اس کی قیمت کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما تھے, پر حضور کا تشریف فرما ہونا ہی اس کو شاندار بنا دیا تھا. اور بھی واقعات ہیں, اللہ پاک حجۃ الوداع کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے. حجۃ الوداع کے واقعات پر بات ہو رہی ہے اور ہم نبی پاک کے جو واقعات ہیں اور معجزات کو بھی سن رہے ہیں. منیم بھائی, رمی جمرات جو کہ حج کے مناسک میں سے بھی ہے, اس میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے. رمی جمرات کے وقت جب نبی پاک علیہ السلام یہ عمل فرما رہے تھے, وہاں کوئی معجزہ اگر رونما ہوا تو وہ فرمائیے. وہاں پر ایک معجزہ یہ رونما ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام جب کنکریاں مار رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کنکریاں مار کر فارغ ہوئے تو جندب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس کا ایک بیٹا تھا جو گنگا تھا, جو بول نہیں پاتا تھا, اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی, یہ میرا بیٹا ہے اور یہ کچھ بولتا نہیں ہے, یعنی بات نہیں کرتا, گنگا ہے. اس نے اپنا عذر بیان کیا اور اپنے بیٹے کی یہ بے بسی اس نے دکھائی کہ یہ بولتا نہیں ہے, گنگا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم جاؤ کسی برتن میں پانی لے کر کے آؤ. وہ گئی اور ایک پتھر کے برتن میں وہ پانی لے کر کے آئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کو اپنے دست اقدس, دست نور, دست فیض, دست رحمت, دست مقدس سے اس کو لیا اور اس کو لینے کے بعد آقا علیہ السلام نے اس میں سے کچھ پانی لیا اور پانی اپنے دہن اقدس میں اپنے مبارک منہ میں ڈالا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے وہ پانی جو تھا اس کی کلی جو ہے آپ نے اس برتن میں کر دی. آقا علیہ السلام نے جب اس کے اندر کلی کی اور ارشاد فرمایا اب اس پانی کو لے جاؤ اور اس پانی کو اپنے اس بچے کو بھی پلاؤ اور اس پانی سے اس کا منہ بھی دھلاؤ. آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر اس نے وہ برتن لیا اور وہ لے کر ایک کونے میں چلی گئی ہے. جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی اور میں نے جا کر اس کو کہا کہ اس میں سے کچھ پانی مجھے بھی دے دو, اس میں سے کچھ پانی مجھے بھی دے دو, حضور کی برکتیں حاصل کر لوں. تو جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے جب پانی مانگا تو اس نے کچھ پانی مجھے بھی دیا, تو میں نے اپنے بیٹے کو وہ پانی پلایا تو میرا بیٹا زندہ رہا. اللہ نے اس کو بھی بڑی شان عطا فرمائی اس پانی کی برکت سے. اور اس کے بعد جا کر اس نے اپنے بیٹے کو وہ پانی پلایا, اس کا منہ دھلایا. اور کچھ عرصے کے بعد میں نے جب اس سے حال پوچھا کہ اپنے بیٹے کا حال بتاؤ, تمہارے بیمار تھا, جو بیمار تھا, بول نہیں سکتا تھا, گنگا تھا, جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے. امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے اندر یہ بات بھی ہے, فرمایا کہ اس پانی پینے کے بعد وہ بچہ ایسا عقل مند ہوا کہ اس جیسا کوئی اور بچہ نہیں. سبحان اللہ, یہ بھی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب میں اللہ نے وہ برکتیں, وہ عظمتیں رکھی ہیں, وہ کشش رکھی ہے, وہ دلکشی رکھی ہے. پورا وجود اور پوری ذات تو ایک طرف, صرف لعاب کو دیکھا جائے تو لعاب کے اندر اللہ نے ایسی رحمتیں اور ایسی برکتیں رکھی ہیں. ایسے بیسیوں معجزات ہیں. وہ صحابی نہیں آئے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے ایک سانپ کے انڈوں پر پاؤں رکھ دیا تھا. کنز العمال کی حدیث ہے, ان کی بینائی چلی گئی تھی. یا رسول اللہ کرم فرمائے میری بینائی چلی گئی ہے. آقا علیہ السلام نے کیا کیا تھا, وہاں پر اپنا لعاب اقدس جو ہے, اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کی آنکھوں پہ لگایا تھا. صحابہ کہتے ہیں
हमने अपनी आंखों से देखा कि वो सहाबी, उनकी आंखों में इतनी रोशनाई आई, इतनी बिनाई उनकी जो है वो रोशन हो गई, उनकी आंखें इतनी नूर वाली हो गई, इतनी बरकत वाली हो गई। हमने देखा कि उनकी उम्र 80 साल हो गई, बुढ़ापा आ गया था, लेकिन इस उम्र में भी वो सुई में धागा डाल लिया करते। अल्लाह, ये कमाल मुस्तफा है, ये हुजूर के लुआब की बरकतें हैं। अल्लाह पाक नबी पाक की हमें सच्ची मोहब्बत दे। देखें, इश्क व मोहब्बत के साथ जब हदीसें पढ़ते हैं, वाक़ियात पढ़ते हैं, तो यकीनन इश्क रसूल बढ़ता है, और आशिकान रसूल की सोहबत भी इश्क रसूल बढ़ने का एक जरिया है। कॉल दीजिएगा। मेरा नाम इंज़िमाम अत्तारी है। मुझे इश्क रसूल के रंग बहुत अच्छा लगता है। मेरा मोहसिन भाई से ये सवाल है कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला आपको बरकत देता फरमाए। ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक गुजारें, सुन्नतों के मुताबिक गुजारें, इस्लाम के अहकाम के मुताबिक गुजारें। इसके लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। अगली कॉल। मोहसिन भाई से अर्ज़ है कि इस हवाले से कुछ मदनी को इरशाद फरमा दें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे जो खुतबा जो है वो इरशाद फरमाया था, वो क्या था? इस हवाले से इरशाद फरमा दें तो मदीना। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगली कॉल। मोहसिन भाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितने हज फरमाए, रहनुमाई फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, मुनीम भाई ने इसका जवाब दिया कि हज फ़र्ज़ होने के बाद एक ही हज अदा फरमाया, उसी को हज्जतुल वदा कहते हैं, वरना जब तक मक्का मुकर्रमा थे हर साल हज फरमाया करते थे। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, इस सिलसिले में आज का हमारा मौजू है सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हज, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज पर हमने गुफ्तगू की, और मौजज़ात भी हम सुन रहे हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। हज्जतुल वदा में जो खुतबा हुआ उस पर भी मैं अर्ज़ करता हूँ। पहले गुलाम मुहिउद्दीन भाई की तरफ बढ़ता हूँ। हुज़ूर, वुकूफ़ अरफ़ा और वुकूफ़ मिना यानी वहाँ ठहरना, ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसका सवाब क्या है? और ये जब अगर हमें अल्लाह हज नसीब फरमाए, या जो हाजी जाते हैं उनका उस वुकूफ़ अरफ़ात और मिना के वक्त क्या जहन होना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं वो? इसमें तो ज़ाहिर सी बात है कि जहन यही बनाना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें हैं, उनकी अदाएँ हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस काबिल बनाया है कि वो इस मकाम मुक़द्दसा पर हाज़िर हुए हैं, तो ये उसका हुक्म है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की तामील है। तो ये जहन बनाना चाहिए, और उन यादों में जो है वुकूफ़ अरफ़ा हो, वुकूफ़ मुज़दलिफ़ा हो, और जनाब मिना में जाना हो, इन मकामात मुक़द्दसा में जाना हो, तो बात ही कुछ निराली है। सवाब तो सुबहान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चंद अफराद आए, एक कबीला सक़ीफ़ से थे, तो उनको कुछ सवालात करने थे हुजूर से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया, ना किसी को मिले ना किसी को, सुभान अल्लाह, अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, आप जो नहीं जानते थे, अल्लाह ने आपको वो इल्म अता फरमाया, और अल्लाह का आप पर फज़ल अज़ीम हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म मा काना व मा यकून, जो हो चुका और जो होगा, उसका इल्म अता फरमाया। और दिलों की बात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जान लिया करते थे। तो वो शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, उनके कुछ सवालात थे, तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर चाहो तो जो तुम्हारे सवाल हैं तुम सवाल करो, मैं उसका जवाब दूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं खुद बताऊँ तुम क्या सवाल करते हो और उसका क्या। अल्लाह अकबर। अब अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, यही बेहतर है कि आप ही इरशाद फरमाएं और आप ही जवाब इरशाद फरमाएं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसील से जो सवालात उनके दिल में थे वो अपने ज़बान आली शान से इरशाद फरमाए, और फिर उसका एक एक करके जवाब भी इरशाद फरमाया। और उसमें फिर मीना में हाज़िरी का और वुकूफ़ अरफ़ात का सवाब, उनके सवाल थे कि मीना में हाज़िरी का क्या सवाब है, वुकूफ़ अरफ़ात का क्या सवाब है, क्या अजर है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मीना में जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, तो हर कंकरी के बदले अल्लाह तबारक व तआला एक कबीरा गुनाह मिटा देता है। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया कि वुकूफ़ अरफ़ात, जो अरफ़ात के मैदान में दाखिल होता है और वुकूफ़ करता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, तो जो यहाँ आता है वो महरूम नहीं रहता। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस दिन के सिवा किसी और दिन में लोगों को जहन्नम से आज़ाद नहीं फरमाता, यानी जितना इस दिन में लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। और फिर इरशाद फरमाया कि वुकूफ़ अरफ़ात में, यानी अरफ़ात के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को बख्श देता है, तमाम गुनाहों, हाजियों के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक दुआ है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अभी आपने डिटेल से बताया ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब तशरीफ़ ले गए, कब रवाना हुए। इसी दौरान एक बड़ी ज़बरदस्त बात कि जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल वदा में मैदान अरफ़ात में दाखिल हुए, तो जुमे का दिन था, तो
اور ہمارے پاکستان میں اس دفعہ جو عرفہ کا دن ہے وہ بھی جمعے کا سبحان اللہ، واہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن وہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب تیری امت کو بخش دیا گیا سوائے ظالم کے کہ جب تک اس سے مظلوم کا مواخذہ نہ کیا جائے، مظلوم کا بدلہ نہ لیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے اپنی امت پر، عرض کی کہ مولا تو قادر مطلق ہے، تو چاہے تو ظالم کے ظلم کو معاف کر دے اور مظلوم کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے۔ تو یہ دعا مؤخر کر دی گئی۔ یہ دعا دوسرے دن مقام مزدلفہ میں قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس ظالم نے ظلم کیا مظلوم پر اور صدق دل سے یہاں معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظلم کو بھی معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی حقوق العباد بھی وہاں مزدلفہ میں حاجیوں کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک دل کے حالات بھی جان رہے ہیں، سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، سوالات بھی جانتے ہیں۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ ان جو سوال کرنے والے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک کی قسم کہ میرے دل میں جو سوالات تھے آپ نے وہ سارے سوالات ان کے تمام جوابات عنایت فرما دی ہے۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، شرف اور یہ رفعت عنایت فرمائی ہے۔ بات ہو رہی تھی حجۃ الوداع میں جو خطبہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، کچھ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ سیرت مصطفیٰ میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بے ہدہ رسموں کو آپ نے مٹانے کا اعلان فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، رنگ و نسل کی برتری، قومیت میں اونچ نیچ وغیرہ تصورات جاہلیت کو اور غیر معبودان باطل کو کی پرستش کو پاش کرتے ہوئے آپ نے مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس تاریخ خطبے میں ارشاد فرمایا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، اے سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ولا لأحمر علی اسود، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر، ولا لأسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے سبب۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدائی فرمان ارشاد فرمایا ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس دین کی حرمت اس شہر میں ہے، یعنی اس کی حرمت کو آپ نے ذکر فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر محترم میں۔ اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ نے سامعین سے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، فرمایا تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تو تمام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ عین اسی حالت میں جب خطبے میں آپ اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام تم پر کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ خطبے کے کچھ اقتباسات تھے جو یہاں پر ذکر کیے گئے۔ اللہ پاک اس خطبے کی برکتیں ہمارے عالم اسلام کو عنایت فرمائے۔ ہمارے ہاں جو اونچ نیچ کا نظام ہے، ہمارے ہاں جو برتری کا نظام ہے، تفاخر کا نظام ہے، عصبیت کا جو معاملہ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو بات ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمیں درس دیتا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، تقویٰ ہے جو فضیلت دینے والا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی اور یہ سرکار کے حج کا ایک حصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ کچھ کاز دیجیے گا۔
میرا نام ام حبیبہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام عشق رسول کے رنگ بہت اچھا لگتا ہے، اور آج کا موضوع سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج تو بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کو عالمہ باعمل بنائے، مبلغہ دعوت اسلامی بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منعم بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی حج کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام جب حج کے لیے روانہ ہوئے اور دوران سفر کئی صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، کبھی کوئی قریب ہوتا، کبھی کوئی قریب ہوتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ابتدائے وقت میں یا آخر وقت میں، دوران وقت، حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا ان کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا جب قاضی بنا کر کے بھیجا تو فرمایا تھا کہ شاید جب تم واپس آؤ تو پھر مجھے نہ پاؤ۔ تو پھر جب یہ واپس آئے تھے تو اس وقت آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو چکا تھا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبریں بعض صحابہ کرام کو بتائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تو حضور جانتے تھے کہ میرا وصال کب ہوگا۔ تو اس میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل تھے، جن کو حضور نے یہ صراحت کی ایک طرح سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، شاید تم آئندہ مجھ سے نہ ملو اور میری قبر انور پر حاضر ہو، میری قبر پر تم حاضر ہو، یعنی میں نہیں ہوں گا، میں وصال کر جاؤں گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل بہت روئے، اور پھر آپ یمن کی طرف چلے گئے۔ جب آپ یمن سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ جو آیت مبارکہ نا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ خطبے کے دوران نازل ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، میری نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ بعض ہستیاں صحابہ کرام میں ایسی تھیں جو آیت کے نزول سے سمجھ جایا کرتی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ان میں ایک تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سب خوش ہو گئے کہ اللہ نے نعمتیں تمام کر دی، ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور جو ہے دین اسلام ہمیشہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گا، اور ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کر لیا گیا، منتخب کر لیا گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھا نا، غمزدہ تھے اور آپ کی آنکھیں جو ہیں آنسو بہا رہی تھی۔ سب کہنے لگے آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے نعمت مکمل کر دی، اللہ نے ہمارے لیے جو ہے ہمارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ واقعی خوشی کا دن تو ہے، لیکن یہ نعمت مکمل ہونے کا مطلب، دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو جائیں گے، زیادہ دیر تشریف فرما نہ رہیں گے۔ تو وہ یہ سمجھ گئے تھے، اور جب نبی پاک علیہ السلام نے اسی حج میں بعض صحابہ کرام سے یہ بھی ارشاد فرمایا، بلکہ سبھی سے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ مناسک حج سیکھ لو۔ پھر دیکھیں جب نبی پاک علیہ السلام کا یہ حج ہے، جہاں عرفات میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، مینا میں بھی آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں احکام اسلام کو آپ نے بیان فرمایا، اور پھر آپ کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، کچھ تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیے، اور گوشت وغیرہ جو اس کا تھا ان سب کو خیرات کر دینے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے نہ ادا کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ اب یہاں جو نبی پاک علیہ السلام نے قربانی فرمائی اور قربانی کا جو انتظام ہوا، یہاں ایک معجزہ اور ہوا کہ جب نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے بڑھے تو اونٹ خود حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے کہ حضور سب سے پہلے مجھے ذبح کریں، تاکہ میں نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک ذبح ہو جاؤں، تو یہ میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہی وہ حجۃ الوداع بھی ہے، جب نبی پاک علیہ السلام قربانی سے فارغ ہوئے اور جب حلق کروانے کا موقع آیا تو قربانی کے بعد حضرت سیدنا معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے آپ کے سر مبارک کے بالوں کو اتارا اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور باقی منہ مبارک مسلمانوں میں تقسیم فرمانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے اپنے منہ مبارک کی برکت لوگوں کو دینے کا ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام نے وہ برکتیں حاصل کی۔ اب یہ حجۃ الوداع کا جو ہم نے ذکر کیا، عشق رسول کی جو بات ہم نے کی، اور نبی پاک علیہ السلام کا جو انداز حج اور اس میں معجزات اور صحابہ کرام کا انداز ذکر کیا، منیم بھائی میں یہ چاہوں گا کہ آپ آخری جو ہمارے 2-3 منٹ رہ گئے ہیں اس میں آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اب جو قیامت تک حج کرنے والے ہیں ان کو کیا چاہیے کہ وہ حج کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ان اداؤں کو اپنے پیش نظر کیسے رکھیں کہ ان کا عشق رسول حج کے اندر بڑھتا رہے۔
اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کا مکمل طور پہ جو درست طریقہ ہے وہ سیکھا جائے. بس اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ حاجی حج کرنے تو جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو حج کے احکامات نہیں آئے ہوتے. حالانکہ اگر دنیاوی فیلڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو بندہ جس کاروبار میں قدم رکھتا ہے نا تو اس کے ایک ایک بندے سے مشورہ لیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں میرا نفع ہے, اس میں میرا نقصان ہے, تو ہر ایک سے وہ معلومات لیتا ہے. تو اس طرح حج کے اعتبار سے بھی کیونکہ ایک دینی اہم فریضہ ہے جس پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے, تو اس پر یہ بات بھی فرض ہے کہ وہ حج کے احکامات سیکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کی جو دیگر کتابیں ہیں, آقا علیہ السلام کا سفر حج ہے اور اس طرح عشاق کا جو سفر حج رہا ہے, ان چیزوں کا بھی مطالعہ کرے. اور آقا علیہ السلام کا جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ تھا نا, اس خطبے کے اندر جو نچوڑ چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی تھیں ان کو بھی اپنے مد نظر رکھے. تو ہے نا بندے نے حج کر لیا, اب حج کرنے کے بعد کہ سب کچھ ادا ہو گیا, فرمایا نہیں, حج ادا کرنے کے بعد جب حاجی واپس پلٹ کر کے آئے تو وہ پھر گناہوں سے جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ بعد کی زندگی بھی کس طرح گزارنی ہے اس کو بھی مد نظر رکھے. آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں دین کا نچوڑ بیان فرما دیا. فرمایا لوگوں کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے, تم پر ایک دوسرے کی جانیں حرام ہیں, ایک دوسرے کا مال حرام, خون حرام. آقا علیہ السلام نے یہ باتیں کیوں ارشاد فرمائیں؟ وہ اس لیے کہ کوئی مسلمان ایک دوسرے کو آپس میں تکلیف نہ دے, تم میں سے کوئی مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. آقا علیہ السلام نے بارہا پڑوسیوں کے حقوق کو وہاں پر بیان فرمایا. صحابہ کرام خود راوی خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا اندیشہ ہوا کہ شاید ابھی پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حق نہ ملنے لگ جائے. اسی طرح پڑوسیوں کی شان کو بیان فرمایا, والدہ کے حقوق آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے, بیویوں کے حقوق بیان فرمائے, شوہروں کے جو سسٹم ہے وہ سارا آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور بھی کافی ساری باتیں آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو بیان فرمائی. تو اس پر بھی بندہ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے اور ان چیزوں پر بھی لازمی عمل کرے. جب حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے تو ان باتوں کو پیش نظر رکھے کہ وہاں کو حقوق اللہ تو ادا کرنے جا ہی رہا ہے, ساتھ میں حقوق العباد کا جو نبی پاک علیہ السلام نے نظام دیا, ہمیں تعلیم دی ہے, ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور دیکھیں عاشقان رسول کی صحبت ہی عشق رسول بڑھاتی ہے, تو حج بھی عاشقان رسول کے ساتھ کیا جائے, عمرہ بھی عاشقان رسول کے ساتھ کیا جائے, مدینہ پاک کی حاضری بھی عاشقان رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ حج و عمرہ اور زیارت مدینہ میں بھی عشق رسول بڑھے گا, اور اللہ نے چاہا وہ حاضری آپ کے لیے دونوں جہاں میں برکت کا سبب بن جائے گی. نبی پاک علیہ السلام کا حج, آج ہم نے اس کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت عطا فرمائے. ایسا ہو کہ ہم ہر سال حج کریں, مدینہ پاک کی حاضری ہو, کعبہ مشرفہ کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. اللہ تعالیٰ نبی پاک کے حجۃ الوداع کے صدقے مسلمانوں میں پھیلنے والی اس بد امنی کو, بے قلی کو اور ہر طرح کی جو یوں سمجھیے کہ پریشانی ہے اس کو دور فرما دے اور مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں.